اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج آپ کو سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گی جشن امام حسین علیہ السلام کی۔ آج ان کی ولادت کا دن ہے، آج وہ مبارک دن ہے، اس شخصیت کی پیدائش کا دن ہے جس نے اسلام کو بچا لیا، اور آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو صرف ان کی وجہ سے۔ اور بہت ہی خوشگوار، بہت ہی خوبصورت صبح ہے آج امام حسین کی ولادت کے حساب سے آج ہم یہ جشن منائیں گے۔ 2 گھنٹے ہم اور آپ ساتھ ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اور آج تو آپ کو زیادہ خوش ہونا چاہیے کیونکہ آج ہمارے امام کی ولادت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ اپنی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے، خوش رکھے، اور آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں پیدا کرے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 شعبان ہے، 22 مئی ہے، جمعہ کا روز ہے، اور آج وہ مبارک دن ہے جو کہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے۔ تو تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کے دن کی تہنیت اور تبریک عرض ہے۔ جی ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح ہدیہ عقیدت ہے، اور آج ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت پیش کریں گے، تو چلتے ہیں منقبت کی طرف۔ شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، جزا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، صلہ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، شفا شفاعت کرم سخاوت ہے سب انہی کے تو اختیار، لپٹ جا قدموں سے بڑھ کے فطر سن کر، خطاؤں کا خوف پیاری، شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، حبیب ابن مظاہر کی جو خاک پاس سر پر رکھ رہا ہے، جو شوق دیدار میں تو اپنے مکان کی چھت سے گر گیا ہے، جلا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، خدا نے بھی اپنے دین کی خاطر حسین سے لے رکھے ہیں بیٹے، سمجھ لے اچھی طرح سے راغب تجھے، اگر چاہیے ہے بیٹے تو آ، تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے، بنایا رضوان کو تو نے درزی برائے تصدیق قول زہرا، پڑھی جو ملبوس کی
ضرورت کبھی تیرے دین کو خدایا، قبا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ حسین کے بابا مرتضیٰ نے خرید لی مرضی الہی، وراثتاً بھی اصالتاً بھی غم ملکیت آل مرتضیٰ کی، رضا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ابھی سے بخشش کی بات کر لے، یہی تو سردار ہیں جنا کے، غلام زادہ بنا کہ تجھ کو سند غلامی کی گر نہ دیں گے، بتا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ہے دین اسلام کیوں پریشان، بقا کی ہے فکر تجھ کو کیسی، پکارتا کیوں نہیں اسی کو جو تیرا ہے کم سنی کا ساتھی، بقا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ مثال حر ان کے در پر آ جا، تیرے ہر ایک غم کا ہے مداوا، اے زندہ در گور دین احمد، بس اب نہ تاخیر کر خدا را، دوا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ حسین کو خاک مت سمجھیو، نہ اپنا جیسا بشر ہی کہیو، اگر یہ خود نور ہی نہیں ہے تو اپنے بارے میں فکر کی، جو ضیا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ ادا کیا تو نے حق نصرت، اگرچہ تو جنگ کر نہ پایا، اے ظافر جن جو کام تیرے سپرد تھا، تو نے کر دکھایا، جزا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو
عطا کریں گے. تھوڑا سا قابل غور یہ شعر ہے. عزائے شبیر کے مخالف تجھے یہ اعزاز تو ملے گا. عزائے شبیر کے مخالف تجھے یہ اعزاز تو ملے گا. کسی بھی عنوان کسی بھی صورت حسین کا سامنا کرے گا. سزا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے. اگرچہ ذمہ ہے مصطفیٰ کا علی و حسنین فاطمہ کا. خدا بھی اجر اس کا دے گا پھر بھی ثنائے عباس با وفا کا. صلہ تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے. جناب زینب کے سر کی چادر حسین کا پیرہن ملے گا. تو اپنی بے پردگی سے دین محمد مصطفیٰ نہ گھبرا. بات تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے. مقطع کا بند ہے. جو کہہ رہا ہے تو سبت جعفر نئے نغمے مودت پائے سماعت جو آ کے بیٹھے ہیں اہل محفل تو بغیر مدحت. گلا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے. صلہ تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے. ناظرین، امید ہے کہ آج آپ کو جو ہم نے منقبت پیش کی ہے وہ پسند آئی ہوگی. بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے ہدایت کی بات، اور ہدایت کی بات ہم سنتے ہیں علی بھائی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت کی بات میں سب سے پہلے، جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ ہم نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کرواتے ہیں. ظہرین ہوگی آج 12:57 پہ 12:57 پہ. مغربین انجام پائے گی 9:11 9:11 پہ. اور فجر انشاءاللہ کل انجام پائے گی 2:53 2:53 پہ. امید ہے کہ آپ نے نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرما لی ہوں گی. اقوال معصومین میں سے کچھ اقوال آج بھی میں جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دارالفرح ہے، یعنی خوشی کا گھر. اس میں صرف وہی شخص جائے گا جو مومنین کے یتیم بچوں کو خوش کرتا ہو، یعنی ان کی پرورش کرتا ہو، ان کی دیکھ بھال کرتا ہو، ان کے امور میں ہاتھ بٹھاتا ہو. کتنا خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیں کتنی تاکید کی گئی ہے یتیموں کے اوپر، جو شفقت کرنے کی. یتیم بچے جو ہیں
ان کی دیکھ بھال کے، ان کے فرائض جو ان کی تعلیم و تربیت کے معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہونے کی، باقاعدہ خدا نے ایک گھر مخصوص کر دیا کہ جو یہ کام کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ شفقت برتتے ہیں، یتیموں کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کے امور میں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں صرف جو دارالفرا میں قیام کریں گے۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ وعدے پر اٹل رہنا ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، یوں بھی ایک اصل محاوروں میں کہا جاتا ہے نا کہ انسان کی ایک زبان ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں انہی چیزوں سے ڈرائیو ہوئی ہیں، کلچر نے اور مختلف طور طریقوں نے، زمانوں کے الٹ پھیر نے اس کو مختلف رنگ اور شکلیں دے دی ہیں، مگر اگر اس کی اساس و بنیاد کو ڈھونڈا جائے تو آپ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے منبع علم، جہاں سے اس کے سوتے پھوٹ رہے ہیں، اور مین جو منبع علم ہے وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے۔ تو وعدے پر قائم رہنا یعنی ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، اگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ہم پر صرف نماز فرض ہی کی گئی ہے، اور 3 رکعت مغرب اور 4 رکعت عشاء اور اس طرح سے بس ہم پڑھیں اور جو ہے وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، مگر اس کی جو معنوی حقیقتیں ہیں، جو اس کی گہرائیاں ہیں، جو اس کے اندر نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں، جو عرفاء ہیں، وہ اس چیز کو کشف کر لیتے ہیں، کیونکہ ائمہ نے اس طرف اشارہ فرمایا، جیسا کہ اس قول سے صاف صاف بات اس کو کھول کے بیان کر دی گئی۔ ایک مرتبہ پھر نقل کروں گا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ مولا فرماتے ہیں چاہے اپنی ہر چیز دوست پہ قربان کر دو، چاہے اپنی ہر چیز دوست پہ قربان کر دو، مگر کسی بھی چیز کے لیے دوست کو قربان نہ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کس قدر اہمیت ہے، کس قدر جو ہے وہ شرف اور فضیلت ہے، کس قدر یہ مطلب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ایک سوسائٹی کو، جو ایک کلچر کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، اس میں کتنی تاکید کے ساتھ یہ کتنی ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ جامع گفتگو ائمہ علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ کوئی نقطہ ایسا نہیں ملتا، کوئی رشتہ ایسا نہیں ملتا، کوئی چیز ایسی نہیں ملتی کہ جس کے اوپر مدلل گفتگو ان ہستیوں نے نہ فرمائی ہو۔ ایک آخری قول کو شامل کروں گا، مولا حسین علیہ السلام سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم کی تدریس کرنا معرفت میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا زور جو ہے وہ ہمارے مکتب میں علم کے حاصل کرنے کے اوپر دیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے کہ اتنی ہی جو ہے وہ کم علمی ہماری پوری امت میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جہاں ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، جہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر ہمارا کوئی بڑا تعلیمی ادارہ اس کے اندر نہیں آتا، اس کیٹیگری کا نہیں ہے، مگر بحیثیت مکتب اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تمام ائمہ نے اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے کو اس قدر افضل ترین کام اور اس کے اوپر اتنی تاکید فرمائی ہے جس کی حد نہیں۔ دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو ان اقوال معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی ایجاد ہو سکے۔ میں اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتا ہوں اور چلوں گا سسٹر سحر کی طرف۔ جی بہت شکریہ علی بھائی، بہت ہی پتے کی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں، اور یہ دن اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ جو ہم پہ نازل فرمایا ہے، ہماری زندگیوں میں آتا ہے ہر سال، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے کہ ہم اس شعبان کے مہینے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ تو اس حساب سے آج کا دن تو بہت ہی مبارک ہے، اور اس کے منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کر سکیں، ان ہستیوں جن کی ہم ولادت مناتے ہیں، جن کے جشن مناتے ہیں، جن کی بات کرتے ہیں، ان کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈال سکیں اور اس منزل تک پہنچ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ فی الحال لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔